یہاں بلانے سے قبل میں ان کے حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیونکہ وقت کم ہے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شروع ہی سے عابد نے اب یہاں ذرا سا لب و لہجہ ہم عمر والا ہو جائے گا وہ مرتبہ نہیں ہے جو ادب کا اور کے حوالے سے میں ان سے مقابلتاً بات کروں گا اگر تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ادبی سرگرمیوں میں بے انتہا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس طرح سے کام کرتے ہیں عابد کہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ادارہ بن جاتے ہیں یہ کیفیت ہے ان کی اور میرے اپنے مشاہدے میں ہے کہ عابد جہاں بھی ذرا سا ادب کا پوٹینشیل دیکھتے ہیں وہاں فوراً حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں بحیثیت ادیب نقاد اور ان کے کام کو ادبی دنیا میں خاص اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بحیثیت شاعر ظاہرہ آپ نے سنا ہوا ہے سلام منقبت مرثیہ ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں یہاں ایک تھوڑی سی اور بات عموماً یہ بات ہے کہ جب لوگ خاصا ادبی سفر طے کر لیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا ٹوٹل آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ وہ ادب میں اپنا نام و مقام تو بنا لیتے ہیں مگر ان کا یہ مقام ادب کے مرکزی دھارے میں کیا ویلیو ایڈ کرتا ہے یہ سوال اکثر و بیشتر تشنہ جواب رہ جاتا ہے مگر عابد جعفری کے جاننے والے یقیناً اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کی ہر کاوش ادب کے مرکزی دھارے میں ویلیو ایڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے نہ کہ اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں عابد جعفری سے کو تشریف لائیں بہت شکریہ میں آپ کے اور شہاب کاظمی صاحب کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا میں نے مضمون شروع کیا پھر مجھے پتہ چلا کہ تو جو مجھے علم ہوا کہ 15 منٹ میں تو کوئی بات کہی نہیں جا سکتی ابھی تو تمہید تھی تو میں نے اس کو ایک طرف رکھ کے ایک صدارتی تقریر جو ہوتی ہے عام سی وہ میں نے لکھ لی ہے اور اس میں بھی شہاب صاحب کا ذکر میں نے نہیں کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلیم نے اور ضامن بھائی نے اور کرامت بھائی نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی حالانکہ اگرچہ ابھی مطلب شہاب صاحب پھر ایک نشست میں گفتگو ہونا اور ان کی شاعری کے حوالے سے تمام ان کے جتنے بھی پورا کام ہے اس کو اس پہ کوئی مطلب یہ کہ حق ادا کرنا اس کا بڑا مشکل کام ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ آج کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اس زمانے میں بھی جبکہ ہر طرف ایک بے چینی اور بے یقینی کا عالم ہے کچھ لوگ ہیں جو ایسی پرسکون اور پر یقین محفلوں کی اہمیت اور افادیت کا ادراک رکھتے ہیں ایسے لوگ یقیناً لائق ستائش قابل مبارکباد ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری دعاؤں اور تعاون کے بھی مستحق ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور کسی نو تصنیف کتاب کی رسم اجرا کا انعقاد ایک اچھی روایت ہے اور بہت سی اچھی روایات کی طرح یہ روایت بھی ادبی فضاؤں سے معدوم ہوتی جا رہی ہے چنانچہ ہمیں ندامت کے ساتھ ہی صحیح مگر اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے تہذیبی اور ادبی سرمایہ کی حفاظت میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور اس کی وجوہ کچھ بھی ہوں مگر ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ اپنے اسلاف کا یہ بیش قیمت اثاثہ ہم سے سنبھالا نہیں گیا اور ہم سبک رفتاری کی کوشش میں اسے کہیں بہت دور پیچھے چھوڑ آئے ہیں ادب زبان کی اور زبان تہذیب کی تربیت کرتی ہے جس معاشرے میں ادب اہمیت نہیں پاتا وہ معاشرہ تہذیب سے عاری ہوتا ہے اور وہاں خود پسندی خود غرضی اور انانیت فروغ پاتی ہے جس کا آج کے دور میں بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے ادب سے دوری نے ہمیں بے حس کر دیا ہے ہم اپنی اقدار اور تہذیب سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں اور ایک ایسی راہ پر چل نکلے ہیں جس میں ہمیں فکر و احساس اور شعور و آگہی کی قیمت پر معاشی آسودگی کا سودا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ سودا کتنا مہنگا ہے اس حقیقت کا ہمیں ادراک تک نہیں معاشی آسودگی بری چیز نہیں اس کی اہمیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا مگر صرف معاشی آسودگی ہی اچھی چیز نہیں ہے اور ترقی یافتہ معاشروں کے لیے ذہنی آسودگی بھی ازبز ضروری ہے
خوش ذائقہ اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ایک اچھی کتاب کے حصول کی آرزو معاشرے میں توازن قائم رکھتی ہے۔ ترقی یافتہ معاشرے کتاب کی اہمیت سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ دنیا میں کمپیوٹر کی بے مثال ترقی کے باوجود کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی اہمیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نہ ادب کی اہمیت سے واقف ہیں اور نہ کتاب کی افادیت سے۔ ایسے پرآشوب ماحول میں تخلیق ادب اور پھر تالیف کتب ایک کار بے مایہ دکھائی دیتا ہے، مگر آفرین ہے ایسے تخلیق کاروں پر جو ان حالات میں بھی اپنے فرائض منصبی سے کما حقہ عہدہ برا ہو رہے ہیں۔ اور اس کی درخشاں مثال آج کی یہ تقریب ہے جو اردو کے ایک ایسے بے مثال شاعر کی نئی کتاب کی رسم رونمائی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، جس نے اپنی پوری زندگی ادب اور خاص طور پر رسائی ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے، اور وہ ہیں شمالی امریکہ کے مستند، ممتاز اور منفرد فکر و اسلوب کے شاعر جناب شہاب کاظمی صاحب، جن کی ادبی حیثیت اور شخصیت کے حوالے سے ہمارے شہر کے ممتاز اہل قلم اظہار خیال فرما چکے ہیں، جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا۔ جناب کلیم ظفر صاحب، کرامت بھائی اور ضامن بھائی بڑے خوبصورت انداز میں ان کی شاعری پر اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ میں جناب شہاب کاظمی صاحب کو جب تک یہ چمک کے اجرا پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار چاردہ معصوم کے صدقے میں ان کی عمر دراز کرے اور ان کی توفیقات شاعری میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں منتظمین کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت محفل میں مجھے شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔